I had, by the way, quite a few Indians who wanted to volunteer, and I told them thank you very much. اور اسرائیل کے جو ایمبیسڈر ہیں انڈیا میں, انہوں نے پراپر تھینک یو بولا ہے, اپریشیٹ کیا ہے کہ انڈیا اس ٹائم پہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے. We are very much thankful, and again, Israel needs only the moral and political support. The work on the ground, we know how to do it. اسرائیل نے کہا ہے کہ سینکڑوں بھارتی لوگوں نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل جا کر ہمارے لیے لڑنا چاہتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے, جو ان کے انٹرنیشنل, جو ان کے جو عالمی قوتیں ہیں اور جو بڑی عالمی قوتیں ہیں, وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. اسرائیل جیتے گا, یہ میرا وشواس ہے, اسرائیل جیتے گا, اور اسرائیل حماس کا نام مٹی میں ملا دے گا. اسرائیل کا دل اتنا بڑا ہے کہ اس نے اپنی آرمی میں مسلمان فوجیوں کو بھرتی کر رکھا ہے. آپ کے آدھے سے زیادہ فلسطینی جو ہیں روز بارڈر کراس کر کے اسرائیل کے اندر داخل ہوتے ہیں, جابز کرتے ہیں, روزگار کماتے ہیں. اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کشیدہ صورتحال, امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے میدان میں آ گیا. امریکہ نے جنگی بحری بیڑا اسرائیل بھیج دیا, اور اسرائیل چاہے گا کہ امریکہ اور دنیا جو ہے اس حملے میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں, اس کی تائید کریں, اسے سپورٹ کریں. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے حماس کے دہشت گردوں نے اس معصوم جرمن لڑکی کو برہنہ حالت میں اس گاڑی کے اندر گھسیٹا ہے, اور یہ بات کرتے عورتوں کے حقوق کی. شرم آنی چاہیے. نہیں آرزو, میں اگر عالم دنیا کا لیڈر ہوں تو میں تو سب کو کہوں گا ہیلپ کرو, اڑا دو اس کو, اسرائیل کو. اور میں نے کہیں لکھ دیا کہ جی میں اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہوں, کیونکہ جس قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اللہ اکبر کر کے ان کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں, اس قسم کی ویڈیوز بھی موجود ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھ کر, تو وہ دیکھ کر تو جو تھوڑی بہت ہمدردی اگر تھی بھی فلسطین سے یا حماس سے, خیر مجھے پہلے بھی نہیں تھی, لیکن بالکل سے ختم ہے. اور بالکل میں ان کو یہی سمجھتی ہوں کہ حماس جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ کہلانے کے بالکل حقدار ہے. آپ کیا کہیں گے؟ آرزو, میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم ہے, اور حماس کے پیچھے ایران کی فنڈنگ ہے, اور حماس کے جو رہنما ہیں, اگر آپ ان کے پاس موجود ڈالرز دیکھیں, اگر آپ ان کا لائف سٹائل دیکھیں, اگر آپ ان کے بچوں کا لائف سٹائل دیکھیں, تو آپ کو بڑی مماثلت معلوم ہوگی کہ کس طرح سے پاکستان کے جو مذہبی علماء مدرسوں میں بچوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنے بچوں کو ویسٹرن یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں. ہمیں اسرائیل اور فلسطین اور حماس کے طرف جانے سے پہلے ایک بنیادی چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب فلسطینیوں کے اوپر اسرائیل جو ہے ان کی دانست میں ظلم کر رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آرزو کاظمی, ریاست پاکستان بھارت کو تسلیم کرتی ہے, اس کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی رکھتی ہے, اس کے ساتھ کرکٹ ورلڈ کپ بھی کھیلنے جاتی ہے, اور باوجود اس کے کہ ان کی دانست میں بھارت کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے. یعنی ایک ہی ترازو ہے, ایک ہی یارڈ سٹک ہے, ایک ہی پیمانہ ہے, لیکن اس کے دو مختلف قسم کے انہوں نے نتائج برآمد کیے ہیں. اس کے پیچھے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو انسٹیٹیوشنل سائیکالوجی ہے, یا جس کو آپ ڈیپ روٹڈ انسٹیٹیوشنل میموری ہے, اس کے پیچھے قرآن مجید کی وہ آیت ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اب نصارہ جو ہیں وہ کرسچنز ہیں, اور یہود جو ہیں وہ یہودی ہیں. پاکستان میں اگر آپ نے کسی کو گالی دینی ہوتی ہے تو آپ اسے کہتے ہیں او یہودی کے بچے, بکواس بند کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کو ایک نفرت کا استعارہ بنا دیا گیا ہے, اور نصرانی جو یعنی جو